دیکھا ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشرکین مکہ کے سرداروں کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجا تھا کہ یہ جا کر مکہ کے کافروں سے مذاکرات کریں. تو جب یہ مکہ مکرمہ گئے تو اپنے ایک چچا زاد بھائی کے گھر میں ٹھہرے، اور صبح کو جب مشرکین مکہ سے مذاکرات کے لیے جانے لگے تو ان کے چچا زاد بھائی نے ایک مشورہ دیا. ان کو مشورہ یہ دیا کہ جناب آپ ان مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ نے جو ازار پہنا ہوا ہے، اس زمانے میں ازار کے معنی ہے تیبند، تو وہ تیبند پہننے کا عام رواج تھا. یہ جو تیبند آپ نے پہنا ہوا ہے ازار، یہ ٹخنوں سے بہت اونچا ہے، اور مکہ کے سرداروں میں، مکہ مکرمہ کے سرداروں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جس کا ازار وہ ٹخنوں سے اونچا ہو اس کو وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے، عزت نہیں کرتے اس کی. ان کے ہاں تو عزت کا معیار یہ ہے کہ جتنا زمین پہ لٹکا ہوا ہو تیبند، اتنا ہی وہ آدمی زیادہ معزز اور زیادہ مکرم سمجھا جاتا ہے. جاہلیت کے زمانے میں ایک شاعر گزرا ہے، وہ یہ جاہلیت کے جو شعراء ہوتے تھے یہ اپنے مفاخر اور اپنے فضائل اور اپنے بڑائیاں بہت بیان کیا کرتے تھے. تو ایک شعر کے اندر اس نے اپنی بڑائی بیان کی ہے کہ وہ کہتا ہے اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہ اذا مصطبحت اربعا خط میزری، جب میں صبح کو شراب کے 4 جام چڑھا کر نکلتا ہوں تو میرا جو ازار ہے وہ زمین پر لکیریں بناتا ہوا جاتا ہے. یعنی اتنا نیچا ازار پہنتا ہوں کہ زمین پر لکیریں بنتی چلی جاتی ہیں. یہ اس کی عزت کی نشانی، یہ اس کے فخر کی بات تھی جو اس نے ذکر کی. تو مشرکین مکہ میں یہ بات مشہور تھی کہ بھئی یہ ٹخنوں سے اونچا پہننا یہ اس کو حقیر سمجھتے تھے، جیسے آج کل بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹخنوں سے اونچا پہننے کو ذرا آج کل کے ایٹیکیٹ کے خلاف ہے اور فیشن کے خلاف ہے، تو وہ پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا. اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ دقیانوسی قسم کا بیکورڈ آدمی ہے اور یہ اچھا نظروں سے اس کو نہیں دیکھا جاتا. یہی صورت جاہلیت میں بھی تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے چچازاد بھائی نے یہ کہا کہ جناب آپ اتنے بڑے مشن پر جا رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں کفار مکہ کے ساتھ، اور اس حالت میں جا رہے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو حقیر سمجھیں گے، ذلیل سمجھیں گے، کیونکہ آپ کا ازار ٹخنوں سے بلند ہے. تو یہ ذرا موقع کی حکمت کا تقاضا یہ ہے، حکمت عملی کا، کہ اس موقع کے اوپر آپ ذرا ازار نیچا کر لیجیے تاکہ وہ آپ کو حقیر نہ سمجھے، ذلیل نہ سمجھے، مذاق نہ اڑائیں، بے عزتی نہ کریں، بات ڈھنگ سے سنیں آپ. یہ وہ مصلحت تھی جو انہوں نے مشورے کے طور پر حضرت عثمان سے کہی رضی اللہ تعالیٰ. لیکن جواب میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ازار کو نیچے نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار ایسی ہوتی ہے. اب میں ان کے پاس اسی حالت میں جاؤں گا، وہ عزت کرے تو، ذلیل سمجھے تو، حقیر سمجھے تو، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پاس کرنا ہے، اور یہی میری محبت کا تقاضا ہے، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے، میں نہیں کروں. چنانچہ گئے اور جا کر اسی حالت میں مذاکرات کیے، اسی حالت کے اندر ان سے گفتگو کی. کوئی سمجھتا ہے حقیر تو سمجھا کرے، کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑایا کرے. ہمارے دل و دماغ میں تو ایک ہی ادا بھا گئی ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا. اور یہ ادا کسی ایک چیز میں نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں. اس واسطے ہم تو اس سے ہٹنے والے نہیں.
حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، جن کو کہا جاتا ہے صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رازدار، اور وہ صحابی جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑی مہمات سپرد کی جہاد کے دوران، وہ کسریٰ کے دربار میں ہیں، اور کسریٰ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے کی سپر پاور، اس کے پاس گئے مذاکرات کے لیے، اور مذاکرات کے دوران سامنے کھانا آ گیا، تواضع کے لیے سامنے رکھا گیا، کھانا کھاتے کھاتے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک نوالا گر گیا نیچے زمین پر، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارے کھاتے ہوئے تمہارے ہاتھ سے کوئی نوالا زمین پر گر جائے تو اس کو بیکار نہ کرو، اللہ کا رزق ہے، بلکہ اس کو اٹھا لو، اگر اس کو صاف کیا جا سکتا ہے اور صاف کر کے کھا سکتے ہو تو کھا لو۔ ہاں اگر اتنا ناقابل استعمال ہو گیا، اتنا کسی ایسی جگہ گر گیا کہ گندا ہو گیا، نہیں کھایا جا سکتا، بات دوسری ہے، لیکن اگر اس کو صاف کر کے کھایا جا سکتا ہے تو کھا لو۔ حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے وہ کسریٰ کے دربار میں نوالا نیچے گر گیا، تو حضرت حذیفہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آیا، اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر وہ نوالا بڑھایا تاکہ اس نوالے کو اٹھا لیں۔ کسی نے بیچ میں سے کوہنی ماری حضرت حذیفہ کہ یہ اس وقت آپ یہ کام نہ کریں۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ بھائی کسریٰ کا دربار ہے، سپر پاور ہے، اور اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس کے سامنے تم یہ کام کرو گے کہ نیچے گرے ہوئے نوالے کو اٹھا کر کھاؤ گے تو خدا جانے کیا سمجھے گا کہ یہ ندیدے لوگ ہیں اور یہ کھانے کے اوپر اس طرح بل پڑتے ہیں، تو اس واسطے تمہارے بارے میں کوئی اچھا امپریشن قائم نہیں ہوگا اگر یہ اٹھاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت رک جاؤ، وہی مصلحت والی بات۔ تو جواب میں فرمایا حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقى، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان بیوقوفوں کی خاطر چھوڑ دوں کہ یہ بیوقوف اس کو برا سمجھیں گے یا اس کا مذاق اڑائیں گے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ میری محبت کا، میرے ایمان کا، میرے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں تو اڑایا کریں، مجھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عزیز ہے، اسی کی میرے دل میں قدر ہے، اسی کے میرے دل میں احترام ہے، اور میں اس کو ہر قیمت پر بجا لاؤں۔ یاد رکھیے کہ صحابہ کرام کی تاریخ اس قسم کی مثالوں سے بھری پڑی، کسی